زینب تمام حاضرین کی جملہ آواز کی مغفرت کے لیے بلند صلوات۔ آئی ندائے غیب سے اے فاطمہ بنت اسد، آئی ندائے غیب سے اے فاطمہ بنت اسد، جائے گی تو کہاں چھوڑ دے جو اپنے دل تیرے دل میں ہے گمان، تو کوئی مریم نہیں جو روک دے کوئی یہاں، یہ گھر علی کے واسطے ہے میں تو ہوں خود لا مقام، نور حیدر سے اسے اتنا سجایا جائے گا اس کی چوکھٹ پہ دو عالم کو جھکایا جائے گا۔ ماشاءاللہ نعرہ حیدری، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآہل بیتہ الطیبین، اما بعد فقد قال النبی فی حدیثہ الشریف حسین منی وَأَنَا مِن حسین قابل قدر سادات و مؤمنین و مؤمنات، مقررین و شعراء و ذاکرین، برادرم جناب سید عباس علی شاہ صاحب، ان کی بیگم صاحبہ، ان کے بچوں بچیوں، ان کے خاندان کی طرف سے آج کا جو بہت بڑا جشن ہے، ولادت ہے امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام، اس میں میں تقسیم یوں کروں گا کہ آدھا جشن کروں گا یہاں، آدھا پڑھوں گا کل ڈیلیور میں بابل میں، آدھا وہاں پڑھوں گا آدھا یہاں پڑھوں گا، ذکر کروں گا 6 ہستیوں کا، یہاں بھی وہاں بھی، امام زمانہ کا پھر ذکر بعد میں ہوگا، 6 ہستیوں کا ذکر کروں گا۔ القرآن سنٹر کے مائک پہ المہدی والوں کا سایہ پڑ گیا، یہ آج تک کبھی نہیں جھکا، آج جھک گیا۔ سب سے پہلے تو میں تمام حضرات و خواتین کا، بانیان جشن، پڑھنے سننے والوں سمیت نیو یارک، ڈیلیویر، اٹلانٹک سٹی، نیو جرسی، پینسلوینیا، میری لینڈ، بالٹیمور تک سے تشریف لانے والے حضرات و خواتین کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ رضوی فیملی کی طرف سے بچے بھی ماشاءاللہ بڑے فریش نظر آ رہے ہیں، بوڑھے بھی فریش نظر آ رہے ہیں۔ آج زبردست جشن ہے ماشاءاللہ، ہر پڑھنے والے نے ٹاپ کر رہا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج نماز میں حال بھرا ہوا تھا، یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ کل بھی المہدی سینٹر میں بھی ماشاءاللہ بہت نمازی تھے، تو اس سے مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارا جو دینداری کا علم ہے وہ بھی علم عباس کے ساتھ ساتھ سربلند ہے۔ تو میں اب گنوانے لگا ہوں، سب سے پہلے وہ خصوصیتیں جو سرکار سید الشہداء میں ہیں اور کسی اور میں، ایک ایک کر کے آپ نے گننا ہے، سید صاحب آپ کی ذمہ داری، ایک ایک کر کے آپ گنتے آئیں۔ سب سے پہلی چیز جو کائنات میں حسین ابن علی کے علاوہ
کسی اور کو نہیں بولے، نہ کسی نبی کو، نہ کسی رسول کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی وسیع کو، نہ کسی امام کو، نہ مریم کو، نہ بطول، نہ فرشتے کو، نہ جن، نہ بشر کو، نہ مخلوق۔ پہلی چیز جو صرف حسین کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے، وہ سن لیجئے، یہ ہے کہ ان اللہ اوحى الى خازن النیران ان اخمد النیران لکرامت مولود ولد لمحمد فی دار الدنیا۔ اللہ نے یہ وحی پہلی اور آخری مرتبہ کی، اس سے پہلے بھی نہیں آئی، اس کے بعد بھی نہیں آئی۔ اور وہی کس کو کی؟ داروغ جہنم کو کی، کہ جس آگ کو میں نے آج تک نہیں بجھایا، حسین کی شب ولادت میں آج بجھا دو۔ یہ کسی کے لیے نہیں ہوئی، یہ انہونی چیز صرف حسین کے لیے ہوئی۔ حسین کا چیپٹر پوری مخلوق سے الگ ہے۔ اس جگہ تو ان کا کوئی جد نہ پہنچا، اس جگہ تو ان کے بابا نہ پہنچے، اس جگہ تو ان کی اماں نہ پہنچے، اس جگہ تو ان کے بھائی نہ پہنچے جہاں حسین پہنچے۔ یہ پہلی بات کہ کبھی نہیں ہوئی، صرف ولادت حسین کا صدقہ۔ اچھا ہو سکتا ہے آپ کہیں خلیل اللہ کے لیے بھی بجھی تھی، بجھی تھی نا، خلیل اللہ کے لیے بجھی تھی، مگر پرندے تو جل رہے تھے۔ خلیل اللہ اسے کہتے ہیں جو اپنے لیے بجھوا سکے، حسین اسے کہتے ہیں جو دشمنوں کے لیے۔ جہنم میں حسین کا کوئی دوست نہیں چل رہا تھا۔ خدا را سمجھنے کی کوشش کریں، سارے دشمن تھے اللہ کے، دشمن تھے رسولوں کے، دشمن تھے نبیوں کے۔ وہ حسین جو اللہ رسولوں کے دشمنوں کو بریک دلوا سکتا ہے، وہ اپنے چاہنے والوں کو یہ پہلی چیز، یعنی میں اگر یہ کہوں کہ حسین میں اور نال میں جوڑ ہی نہیں، جہاں حسین وہاں جہنم نہیں، جہاں جہنم وہاں حسین۔ استنباط کہتے ہیں اجتہاد میں، کہ میں اگر اس سے آج یہ دلیل نکالوں کہ کسی نبی و امام، کسی بیوی میں یہ نہیں ہے، ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے واسطے سے نجات کے لیے شرط ہے مذہب کی، عقیدے کی، عمل کی، حسین واحد ہے، حسین کی وجہ سے کافر کو بھی نجات ملے۔
بات سمجھ میں آیا کہ جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتے وہ بھی حسین کے سامنے جھکتے نظر آتے. ٹھیک ہے جناب, پہلی چیز واضح ہو گئی. اب تو تعجب نہیں ہوگا نا کہ کوئی ہندو بخشا گیا حسین کی وجہ سے, کوئی سکھ بخشا گیا, کوئی کرسچن بخشا گیا, کوئی یہودی بخشا گیا. اب تو نہیں ہوگا نا. حسین کا چیپٹر ہی ایسا کہ یا اللہ رزق دیتے وقت مذہب نہیں پوچھتا, حسین بخشواتے وقت عقیدہ نہیں پوچھتا. اللہ آپ کو سلامت ہے. دام دام علی علی, دام دام علی علی, دام دام علی علی, علی علی. ابھی ایک چیز کی نہیں ہے, ایک صرف ایک ابھی ہوئی ہے. پہلی چیز ذہن میں رکھنا کہ جو جہنم کی آگ رحمت للعالمین کی ولادت کی شب میں نہ بجھی تھی, رحمت للعالمین کی ولادت کی شب میں نور آیا ہے. آتش کدے فارس کی آگ بجھی ہے, جہنم کی نہیں. میں ایک جملہ کہوں گا, آج جائیں گے تو دعائیں دیتے ہوئے جائیں گے. حضور میں اور حسین میں فرق یہ ہے, حضور وہ ہے جن کی ولادت سے بندوں کی جلائی ہوئی آگ بجھے, حسین وہ ہے جن کی ولادت سے اللہ کی جلائی ہوئی. اب سمجھ میں آئی بات. اچھا ایک دلیل اور سن لیجیے. کبھی کبھی یہ تقریر ہو جاتی ہے ذرا حوضے کے لیول, آج یہ تقریر ہو گئی ہے حوضے کے لیول, تو ایک پھر مجھ سے اور دلیل سن. اس کی وجہ کیا کہ آگ کیوں بجھی؟ جو کسی کے لیے نہ بجھی کیوں بجھی؟ آپ کہیں گے یہ اعزاز تھا حسین, یہ عنایت تھی خدا کی. خدا حسین کی یونیورسیلٹی سمجھانا چاہتا تھا, یہی آپ کہیں گے. حسین کی آفاقیت سمجھانا چاہ رہا تھا. حسین ایک ایکسٹرا آرڈینری شخصیت ہے, خدا یہ سمجھانا چاہ رہا تھا. خدا یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ سب کے لیے اصولوں کے مطابق فیصلہ ہوگا, یہاں قانون توڑ کے بھی حسین کے لیے قانون توڑ. تو اب میں ایک حدیث, شیعہ اور سنی, اب آپ دونوں بیٹھے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آج یہ ہدیہ کر دوں مولا حسین کے بارے میں. سرکار نے کہا ان للحسین حرارتن فی القلوب لا تبرد ابدا. اس لیے کہ حسین کی محبت کی اپنی حرارت ہے. اللہ اکبر. جس کے دل میں حسین کی حرارت آ گئی وہاں نیچر کی حرارت آتی ہے. اللہ اکبر. لگائے گا سیدہ کی دعا پائے گا, دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمہ حیدر کرار غیر فرار فاتح خیبر علی ولی اللہ نعرہ حیدری.
ہو سکتا ہے تھوڑا ذرا ٹھنڈا کر دیں، بہت گرم ہو رہا ہے، تقریر بہت گرم ہو رہا ہے، یہ حرارت ہے، بس زیادہ لمبا نہیں پڑھوں گا، ڈیٹ بدلنے سے پہلے ختم، جیسے آپ سے بھالا ہے انشاءاللہ ڈیٹ بدلنے سے پہلے۔ مجبوری یہ ہے ورنہ منی پہ ڈبل فیس پڑ جائے، منا زبردست تیاری سے آیا ہے، پڑھنے والوں کے لیے بھی لفافے لایا۔ اللہ تعالیٰ بھائی عباس علی شاہ صاحب کو اجر دے اور ان کو بھی صحت دے، ان کی بیگم صاحبہ کو بھی صحت دے، اور ان کے چاروں بچوں کو اللہ تعالیٰ صحت دے، ثاقب کو بھی، عامر کو بھی، منتظر کو بھی، معظم کو بھی، اور ان کی بہوؤں کو بھی، ان کے گرینڈ چلڈرن کو بھی، ان کی بچیوں کو بھی اللہ تعالیٰ عز و اقربا سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کے رزق و مال میں اللہ برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ اور ہماری جو انتظامیہ ہے، ہمارے سیکریٹری صاحب اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے، ہمارے رفعت مرزا صاحب کو، ہمارے خزانچی صاحب جناب اسد شاہ صاحب، اور ہماری جو لیڈی انچارج ہیں بہن عطیہ زیدی صاحبہ، اللہ تعالیٰ ان تینوں حضرات خواتین کو، خاتون کو اور مجھے بھی توفیق دے۔ یہاں پر جو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، ڈیکوریشن خاص طور پر اصغر حسین نے اپنی پارٹی کے ساتھ کیا زبردست سجایا ہے، میرے خیال میں اس سال تو کہیں کوئی امام بارگاہ ایسا نہیں، ان میں شاہ صاحب بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، پڑھنے سننے والے ماشاءاللہ جو بخاری صاحبان کہاں سے تشریف لائے، بالٹیمور سے آئے ہیں، سحر ہونے والی ہے واپسی تک، تو میں زیادہ طویل زحمت نہیں دیتا، سب کے لیے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ میں نے اب تک کیا عرض کیا ہے، اب تک میں نے بتایا ایک خصوصیت، اور وہ خصوصیت یہ ہے، اچھا ہو سکتا ہے کوئی اس پر اعتراض کرے، جب ہم اجتہاد پڑھتے پڑھاتے ہیں وہاں پر اعتراضات آتے ہیں، مثلا اگر کوئی یہ کہہ دے کہ آپ نے سرکار یہ کہہ دیا، ہمارے پاس تو ایک ایگزامپل ہے کہ حضور کی آمد کی خوشی میں ابو لہب نے اپنی کافرہ کنیز کو آزاد کیا تھا منڈے کے دن، تو آج بھی جب منڈے کا دن آتا ہے تو ان کو تو جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے، تو پھر یہ خصوصیت حسین کی تو نہ ہوئی؟ اعتراض سمجھ لیا تو پھر جواب سمجھ میں آئے گا، پھر یہ جوان واقعاً آج ایسا نعرہ لگائیں گے تو تاریخ میں نہیں لگائے گا۔ کوئی تقابل نہیں ہے، نانا کا یا نواسے کا کوئی تقابل نہیں، باپ بیٹے کا کوئی تقابل نہیں، باپ افضل ہے، ماں افضل ہے، بڑے بھائی افضل ہیں، نانا افضل ہے، حفظ مراتب تو اپنی جگہ، مگر حسین کا چیپٹر منفرد ہے۔ سنیے کیسے، ان کے جب آئے تھے نا شیخ صاحب، جب رسول آئے تھے تو رسول کی آمد کی خوشی میں ان کے تایا ابو لہب نے اپنی کافرہ کنیز نام بھی، کنیز کا نام بھی موجود ہے، اس کافرہ کنیز کو آزاد کر دیا تھا کیونکہ وہ منڈے کا دن تھا۔ اہل سنت نے لکھا آج بھی جب منڈے کا دن ہوتا ہے تو اللہ دے دیتا ہے بریک، کیونکہ میرے نبی کی آمد کی خوشی میں اس نے کافرہ کنیز کو رہا کیا تھا، آزاد کیا تھا، منڈے کا دن تھا، 24 گھنٹے اسے بریک دے دو، بالکل یہ ٹھیک ہے، مگر حسین کا امتیاز اس سے الگ ہے۔ نبی کے لیے ابو لہب کے احسان کے بدلے میں ابو لہب کو جہنم سے نکالا جاتا ہے، مگر حسین کی آمد پہ جہنمی جہنم میں ہے، جہنم کی تاثیر بدل دیا۔ جہنم کی تاثیر بدل دی حسین کی ولادت نے۔ ذرا غور کریں، حسین کی ولادت نے جہنم کی تاثیر بدل دی۔ اللہ نے جہنم کو ٹھنڈا کر دیا، جو کبھی نہ بجھی تھی آگ وہ حسین کی ولادت سے بجھ گئی۔ تو ایک جملے کی قدر کرنا، جسے کبھی یقین نہ ہو جنتی ہونے کا، حسین کے فرش عزا پہ یقین ہو۔
علی علی زہرا کا شوہر زلف پوری طاقت سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بولو علی علی منکر کی تباہی علی علی تیری قبر کے باہر علی علی تیری قبر کے اندر علی علی نعرہ حیدر علی ابھی کتنے ہوئے ہیں؟ ایک ابھی ایک ہوا۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حضور نے کب کہا؟ ولادت سے پہلے یا ولادت کے بعد؟ ابھی حضور نے یہ کامنٹس نہیں دیے کہ یہ جنت کے سردار ہے۔ اللہ اس وقت آگ جہنم کی بجھا رہا ہے۔ ابھی یہ کامنٹس تو آئی ہی نہیں۔ اس وقت جہنم کی آگ اللہ نے بجھوا دی۔ اب یہ پھر اجتہادی تقریر ہو گئی ہے تو اجتہادی نقطہ اور جب اللہ کوئی امر دے اذا کان الامر من المولا خالیا عن القرینۃ یدل علی الوجوب، جب مولا دیکھیے آج سن لیجیے، حکم ہوتے ہیں دو قسم کے، حکم آرڈر کمانڈمنٹ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک الحکم الامر اما ارشادی او مولوی، ایک ہوتا ہے حکم ارشادی، ایک ہوتا ہے حکم مولوی۔ مولوی سے مراد ہم نہیں، مولا۔ ویسے مولوی ہوتا وہی ہے، مولا والے کو مولوی کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں بگڑ گیا، جو مولا والا نہیں وہ تو مولوی۔ تو ایک ہوتا ہے ارشادی، حکم ارشادی، ایک ہوتا ہے مولوی۔ حکم ارشادی کی مخالفت پر سزا نہیں ملے گی، بڑی چھوٹی سی سزا ملے گی، جیسے آدم کو ملی، وہ حکم ارشادی کی مخالفت، حکم مولوی کی نہیں۔ جب امر قرینے کے بغیر ہو تو دلالت کرتا ہے حکم مولوی پر، کہ جس کی مخالفت پر سزا ملے، واجب ہے، فرض ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اخمد النیران، اے دروغے جہنم تم آگ بجھا دو۔ دروغے پہ واجب ہے حسین کی نسبت سے آگ بجھائے۔ یہ حکم مولوی کہ میرا حکم ہے کہ آگ بجھا دو، پھر وجہ بیان کی، کیوں بجھائیں؟ جان مجنون متعلق ہوتا ہے، ریزن دیتا ہے، لوجک دیتا ہے، فلسفی دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ پوچھتے کیوں بجھائیں، آج تک نہیں بجھائیں، کیوں اس سے بڑے گزرے نہیں بجھائیں، توجہ رہے، کیوں بجھائیں؟ اللہ نے پہلے جواب دیا، لِکَرَامَتِ مولود ولدہ لِمُحَمَّدٍ فی دار الدنیا، یہ کرامت حسین کے علاوہ کسی اور کے نصیب میں نہیں۔ اللہ بس تقریر تمام ہو رہی ہے۔ کرامت ہے حسین کی ولادت کی، جہنم کی آگ کا بجھ جانا۔ اب میں ایک بات کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، باقی تقریر انشاءاللہ وہاں آئے گی۔ مولا حسین کے بارے میں آخری جملہ سن لیجیے۔ دیکھیے، اگر آپ مجھے دیکھیں کہ میں نیو یارک میں بڑا خوش اخلاق ہوں، المہدی سمیت، اور یہاں سب کو ڈانٹ پلا رہا ہوں، تو آپ مجھے کہیں گے کہ مولانا کو ایسے نہیں ہونا چاہیے، جیسے وہاں تھے ویسے یہاں سے۔ آپ جملے کی قدر کرنا۔ اگر میں ہاتھ جوڑنے کو مولا، اگر آپ اللہ کے دشمنوں کے لیے ایسے تھے تو اپنے کے لیے کیسے؟
چاہتے ہیں کہ ان کے ماننے والے قرآن پڑھیں، نوکے نیزہ پہ انہوں نے پڑھا، انہوں نے آخری نماز بھی، نماز خوف بھی جماعت سے پڑھائی تاکہ جماعت کی نماز قائم رہے۔ انہوں نے سب سے بڑے ڈکٹیٹر جابر ظالم کے خلاف نبرد آزمائی سے ثابت کر دیا کوئی حسینی کبھی کسی ظالم کا پیرو نہیں ہوگا۔ حسین ابن علی چاہتے ہیں میرے چاہنے والے کریکٹر فل۔ اب اس سے آگے تقریر ہوگی کل باب العلم میں، بھائی زینب صاحب یہاں بیٹھے ایڈریس لے لیجئے گا انشاءاللہ، کل مغرب کے بعد وہاں پڑھوں گا، 7 بجے شروع ہوگا، مغرب کے بعد انشاءاللہ پڑھوں گا۔ اب آ جائیے 6 ہستیوں میں سے کتنی رہ گئی؟ 5۔ حضرت امام حسین پیدا ہوئے 3 شعبان، بی بی زینب پیدا ہوئی یا یکم صفر یا 6 صفر، یہ دو یکم یا 6 ہے سفر میں۔ اب بی بی زینب کا ایک، ابھی آپ نے سنا تھا ماشاءاللہ شعراء نے بڑا ہی اچھا پڑھا اور اینڈ بھی زبردست کیا ذاکر اہل بیت نے، اللہ ان کو بھی آپ سب کو بھی طول حیات دے انشاءاللہ، اور آج عیدی کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف ہو جائیں، ہم سب کو اللہ فطر اس بنا انشاءاللہ، یہی مانگ رہا ہوں آپ سب کے۔ زین شاہ نبی کا خاص دعا کیجئے گا، یعنی دور سے آئے ہیں سب کو لے کر آئے ہیں، شاہ جی بھی بہت دور سے آئے ہیں، بالٹی مور والے بھی، اٹلانٹک والے بھی، اللہ کریم سب کی مرادیں آج بڑھ۔ اب ذرا بی بی زینب کا ایک جملہ سن لیں، ان اللہ تکلمنی فی لیلۃ المعراج بلغت علی ابن ابی طالب، حضور نے فرمایا شب معراج میں اللہ نے جس لہجے میں مجھ سے گفتگو کی وہ لہجہ تھا علی کا، اور ابھی شاہ جی نے کہا تھا نا، اور جس لہجے میں حسین کے قاتل کو زینب نے للکارا وہ بھی لہجہ تھا علی کا۔ کچھ سمجھے ہیں؟ تو میں اگر یہ کہوں کہ علی کا لہجہ، حیدری صاحب علی کا لہجہ کل 2 کے پاس ہے، یا اللہ کے پاس یا زینب کے پاس۔ ایک جملہ سرکار غازی کا صرف ایک جملہ، ایک شاعر کی نظر پڑی گنبد کی، اس نے گنبد کو دیکھ کے کہا ابوالفاضل انتا باب للصدق کعبی کا باب لأحمد، اے علی کے لال میں تیری تعریف میں یہی کہتا ہوں کہ تو ایسے ہی حسین کے لیے دروازہ ہے جیسے تیرا بابا علی محمد کے لیے دروازہ ہے۔ تاریخ بدل رہی ہے، صرف آخری جملہ سنیں، باقی تقریر کل، بس آخری جملہ شبیہ پیغمبر کے بارے میں۔ شیعہ سنی صاحب نے لکھا آدھے حسن آدھے حسین شبیہ تھے پیغمبر، دونوں بھائی ملتے تو مکمل شبیہ بنتی۔ جس پیغمبر کی شبیہ 2 بھائی مل کے بنے، علی اکبر اکیلا شبیہ ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدر کرار غیر فرار فاتح
تجھے واسطہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام، جہنم کی آگ ہمیشہ کے لیے ہم غریبوں پر حرام، عیدی کے طور پر ہمارے گناہوں کی مغفرت کا سرٹیفکیٹ، ہمارے مرحومین کو معاف، ہمارے رزق و مال میں برکت عطا، اہل و عیال میں برکت عطا۔ یا اللہ تجھے عزت و جلال کا واسطہ، سرکار غازی کا واسطہ، ہمیں امام حسین سے وفا کرنے کی توفیق عطا۔ زینب الکبریٰ کا واسطہ، ہمیں لہجہ علی کی پروموشن کی توفیق عطا۔ شبیہ پیغمبر کا واسطہ، اپنے جوانوں کو سیرت علی اکبر پر چلانے کی توفیق عطا۔ جن کی اولاد نہیں، علی اصغر علی اکبر کے صدقے میں انہیں اولاد نرینہ عطا۔ مولانا وسیم عباس کو، ملک وحید حیدری کو زندگی والے فرزند عطا۔ جنہیں اولاد دیے ان کی اولاد کو نیک اور صالح کرا۔ ہم سب کو حج و زیارات نصیب کرا۔ القاعدہ طالبان کو تباہ و برباد فرما، شام عراق کو راستوں کو کھول دے، آزادی عطا فرما۔ بحرین یمن میں جو ظلم ہو رہا ہے ختم فرما۔ افغانستان پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ فرما۔ شیعہ سنی اتحاد ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں قائم فرما۔ آج کے جشن میں بچوں بڑوں سمیت جتنے بھائی بہن سادات مومنین ذاکرین تشریف لائے ہیں، سب کی مرادوں کو فرما۔ میری بہنیں جو پشت پردہ ہیں، بچیاں، یا اللہ ان کی حاجت کو پورا فرما۔ جو بیمار ہیں، جس طرح آغا مختار نے کہا، سارے بیماروں کو ان سمیت، ان کی زوجہ سمیت، اور ہمارے شاہ صاحب عباس شاہ صاحب ان کے چاروں بچوں سمیت، آغا مختار کی اہلیہ سمیت، جتنے بھی منظورین ہیں، اصغر حسین صاحب سمیت، اور وقار کی والدہ اور وقار کی زوجہ سمیت، یا اللہ سب کو شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ ہمارے حاجی ملک محمد اختر صاحب کو مکمل طور پر شفا یاب فرما۔ ہمارے پروفیسر ڈاکٹر زیدی صاحب کو مکمل طور پر صحت عطا فرما۔ جن مومنین مومنات نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، یا اللہ سادات کرام، بخاری صاحبان، زیدی صاحبان، جتنے سادات مومنین یہاں تشریف فرما، مومنات، یا اللہ اگر کوئی علیل ہے تو انہیں شفا یاب، اگر کسی کا قرض ہے تو قرض معاف فرما۔ یا اللہ جس طرح تو نے حسین ابن علی کی ولادت کی شب سارے قوانین توڑ کر حسین کو راضی کیا، سارے قوانین توڑ کے ہمیں آج معاف کر۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، خاص طور پہ امام حسین کا، جیسے دردائی، ساسائی، فطرس تو نے پر عطا کیے نیچر کے خلاف، اسی طرح ہمیں بھی قوت پرواز عطا کر نیچر کے خلاف۔ یا اللہ ہمارے مومنین مومنات ماشاءاللہ جس انہماک سے آج اور کل کے جشن المہدی میں اور القرآن میں انہوں نے منعقد کیا ہے، ان کو جزائے خیر۔ یا اللہ ہمارے مومنین میں منافرت کو ختم فرما، محبتوں کے دیپ جلا، ہم سب کو مواخات و مساوات کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو کریکٹر فل ہونے کی توفیق عطا فرما، اول وقت میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جمعہ جماعت کے قیام کرنے کی توفیق عطا فرما، تہجد کی توفیق عطا فرما، ڈیلی بیسس پہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اخلاق محمد و آل محمد سے مزین فرما۔ حضرت قاسم کا واسطہ جن کی ولادت کے یہ ایام ہے، امام زمانہ علیہ السلام کا واسطہ، یا اللہ امام زین العابدین علیہ السلام کا واسطہ، یا اللہ ہم سب کو ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق خیر مرحمت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما، القرآن سنٹر کی انتظامیہ کی توفیقات میں اضافہ فرما، مومنین کو القرآن سنٹر کے لیے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت مبارک۔ لنگر کے بغیر نہیں جانا، تشریف رکھیے۔